بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سکون قلب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، قلب کی ایک حالت ہے، ایسی حالت جس میں اضطراب نہ ہو۔ سکون کی ضد اضطراب ہے۔ اضطراب خواہش سے پیدا ہوتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش یا کسی چیز سے نجات کی خواہش ہی باعث بے قراری ہے۔ خواہش دنیا ہو یا خواہش عقبیٰ، انسان کو ضرور بے چین کرے گی۔ یاد رہے کہ سکون کی خواہش بذات خود ایک اضطراب ہے۔ سکون خواہش سے نہیں، نصیب سے ملتا ہے۔ آج کے دور میں سکون قلب اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ زندگی کے تقاضوں اور مذہب کے تقاضوں میں فرق آ گیا ہے۔ زمین کا مسافر سمجھ نہیں سکتا کہ آسمان سے احکام کیوں نازل ہوتے ہیں۔ انسان جس حال میں ہے، سکون کی خاطر سفر کرنے والا سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ سفر میں سکون کہاں؟ سکون کی تلاش اپنے حالات، اپنے ماحول اور اپنی زندگی سے بیزاری کا اعلان ہے۔ انسان جس حال میں بے سکون ہوا ہے، اسے اس حال میں سکون چاہیے، لیکن وہ غلطی سے کسی اور حال میں سکون دریافت کرنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے سکون نہیں ملتا۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ من کی چنتا دور نہ ہو تو سکون نہیں مل سکتا۔ آج کا سب سے بڑا المیہ خود گزینی ہے، اور سکون کے لیے خود شناسی اور خود آگہی درکار ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی جسے اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا، بیگم، میں چاہتا ہوں کہ سکون قلب کی خاطر مقدس سفر اختیار کروں۔ بیوی سمجھ گئی کہ اس کا خاوند اس سے بیزار ہے۔ بولی، اتنے نیک سفر میں دیر کیا ہے؟ چلیے، میں بھی اس نیکی کی تلاش میں آپ کے ہمراہ چلتی ہوں۔ خاوند نے کچھ دیر سوچا، بولا، چلو جانے دو، میرے نصیب میں سکون نہیں ہے، میں اسی جہنم میں گزر اوقات کر لوں گا۔ بات دراصل اتنی سی ہے کہ سکون قلب اپنے موجودہ حالات ہی میں مل سکتا ہے۔ جسے اپنے دیس میں سکون نہیں ملا، اسے پردیس میں کیا اطمینان حاصل ہوگا؟ جسے اپنے گھر میں راحت نہ ملی، اسے اور کون سے گھر میں فرحت ملے گی؟ سکون قلب اپنی زندگی ہے، اپنا انداز فکر ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اچھا زمانہ یا تو گزر گیا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، وہ کیسے سکون حاصل کر سکتا ہے؟ ایک دفعہ ایک جگہ کچھ دوست خوش بیٹھے تھے، ایک بے سکون انسان وہاں آیا، بولا، آپ کیوں خوش ہیں؟ انہوں نے کہا، کتنا اچھا موسم۔ آنے والے نے آہ بھری، بولا، اچھے موسم کب تک بھائی؟ اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ انسان کو جو پسند ہے حاصل کر لے، یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے۔ جب ہماری تمنا کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ سکون حاصل کرنے والے تختہ دار پر بھی پرسکون رہتے ہیں، اور مضطرب رہنے والے تخت شاہی پر بھی سسکیاں بھرتے رہے۔ خواہش کا بے ہنگم پھیلاؤ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی، آغاز رہ گیا، کبھی انجام رہ گیا، اور اسی کشمکش میں یہ چند مقدس ایام ہستی ختم ہو جاتے ہیں۔